اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، اس بستی کے اندر کچھ خوش نصیب آپ کے صحابی، آپ سے محبت کرنے والے ایسے ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو طہارت سے، پاکیزگی سے بہت ہی محبت کرتے ہیں۔ آپ انہیں میری طرف سے خوشخبری سنا دو، واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کا مسئلہ وضو کی کیا اہمیت ہے، اور وضو کے بعد جو اوقات ممنوعہ ہیں اس کے اندر بھی جس طرح تحیۃ المسجد پڑھنے کی اجازت ہے، ایسے ہی وضو کی 2 رکعتیں بھی پڑھنے کی اجازت ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے، صحیح مسلم، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد فرماتے، بھئی رات کو اگر کسی نے خواب دیکھا ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس کی تعبیر بتلاتا ہوں۔ صحابہ کرام خاموش رہے۔ آپ فرماتے ہیں، سنو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت بلال کو بلایا رضی اللہ عنہ، قریب کیا، اور بلال تو یہ بتا، تو کون سا عمل کرتا ہے؟ تیرا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا مقبول پسندیدہ ہے، اللہ تیرے عمل سے محبت کرتے ہیں کہ رات کو اللہ نے مجھے جنت کے مناظر دکھلائے تو میں دیکھتا ہوں تو میرے آگے آگے، اور تیرے پاؤں کے چلنے کی آہٹ میں نے سنی ہے۔ کون سا عمل ہے؟ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، میں نے جو بھی عمل کرنا ہے وہ آپ نے ہی سکھایا ہے، میرا کوئی اپنا تو نہیں ہے۔ میں ایک ایسا عمل کرتا ہوں جس سے میں اللہ سے اس کی رحمت اور اس عمل کی بدولت اللہ کے فضل اور بخشش کی امید رکھتا ہوں۔ وہ عمل یہ ہے، میں جب بھی اذان دیتا ہوں تو اذان سے پہلے وضو کرتا ہوں، اور اذان کے بعد یا اذان کے علاوہ بھی جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ سن کر فرماتے ہیں، بلال واجبت لک الجنہ، تیرے لیے جنت واجب ہوگی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں نے نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کانوں سے سنا۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص اچھی طرح بنا سنوار کر آرام سکون کے ساتھ وضو کرے اور وضو کے بعد وہ 2 رکعتیں ادا کرے، شرط یہ ہے مقبلاً بقلبہ، دھیان سے پڑھے، توجہ ہو، ادب کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ ادا کرے۔ تو میں نے سنا آپ فرماتے ہیں غفر اللہ ما تقدم، اس شخص کے یہ وضو اور 2 رکعتیں ادا کرنے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ اس کو معاف فرما دیں گے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت واجب فرما دیں گے۔ اور بھی کئی حدیث ہیں۔ تحیۃ المسجد یا وضو یہ مستقل نمازیں نہیں ہیں، جس طرح فرضوں سے پہلے فرضوں سے بعد مستقل سنتے ہیں، یا نماز اشراق ہے یا دیگر نفلی نمازیں ہیں، اس طرح یہ مستقل نمازیں نہیں ہیں۔ تحیۃ المسجد حکم ہے اذا داخل احدکم المسجد لا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب بھی کوئی شخص مسجد کے اندر داخل ہو، مثلا ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ نماز پڑھ چلے گئے، پھر آپ آئے، کسی سے ملاقات کرنی ہے، نماز کا وقت نہیں ہے تو پڑھ کر بیٹھو۔ اور اگر آپ اذان کے بعد سنتے پڑھی ہیں تو پھر تحیۃ المسجد کی ضرورت نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے تحیۃ المسجد پڑھو پھر سنتے پڑھو، یا آپ دیر سے آئے، جماعت کھڑی ہو گئی، اگر کہو جی میری سنتے جو رہ گئی ہیں نماز سے پہلے وہ تو بعد پڑھو، لیکن تحیۃ المسجد کی قضا نہیں ہے۔ پڑھ کر بیٹھو، چاہے سنتے پڑھ کر بیٹھو، چاہے فرض پڑھ بیٹھو، پڑھ کر بیٹھو۔ اور اگر کوئی ایسا وقت کہ سورج غروب یا طلوع ہونے کے قریب ہے، یہ وقت مکروہ ہے، ممنوع ہے، لیکن تحیۃ المسجد پڑھنے کی اجازت ہے، سامنے ٹائم لگا ہوا ہے۔ اگر آپ 1 رکعت، اتنا ٹائم ہے کہ آپ 1 رکعت سورج کی ٹکیا غروب ہونے سے یا طلوع ہونے سے پڑھ سکتے ہو تو شروع کر دو۔ ایسے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ معمول تھا، ہمیشہ ہی باوضو رہتے تھے۔ نماز کا وقت ہے یا نہیں ہے، وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر وضو کر لیا۔ جب بھی وضو کرتے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے اللہ کے رسول، میرا جب بھی وضو ٹوٹتا ہے میں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، یہ 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں۔ اور یہ نہیں ہے کہ مطلب زور کا وقت ہے، آدمی کہے کہ میں نے وضو کیا ہے، اب وضو کی 2 رکعتیں پڑھتا ہوں پھر 4 رکعتیں سنتے پڑھو گا، یہ نہیں ہے۔ وضو کے بعد نماز پڑھو، وہ سنتے پڑھ لو، فرض پڑھ لو، خصوصیت کے ساتھ الگ نہیں ہے۔ ہاں اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو وضو کیا ہے، بے شک وہ وقت ممنوع ہوا، اس کے اندر بھی مسجد کے اندر ہو یا گھر ہو، 2 رکعتیں پڑھنی یہ سنت ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وضو کی فضیلت، اہمیت ہے۔ اور اگر بندہ ہمیشہ ہی باوضو رہے تو کئی گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص پیارے پیغمبر کی سنت پر عمل کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ یہ گناہ کرو
تو ضمیر ملامت کرے گا، یار تو وضو کیا ہے، ابھی 2 رکعتیں پڑھیں ہیں، پھر جھوٹ بولتا ہے، پھر ترازو میں ڈنڈی مارتا ہے، پھر فبائش کرنے میں ہیرا پھیری کرتا ہے، پھر غیبت کرتا ہے، پھر چغلو کرتا ہے۔ تو وضو جو ہے یہ صحت کے لیے بھی ٹھیک ہے، اس سے گناہ بھی جھڑتے ہیں اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، یہ خوش نصیب صحابہ جو قبا بستی کے رہنے والے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، او قبا والو فیہ رجال، اس بستی کے آدمی، اور تمہارے بارے میں اللہ نے یہ آیت اتاری ہے کہ تم سے اللہ محبت کرتے ہیں، اور تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تمہارا عمل کون سا ہے بستی والو کہ تم اتنے اللہ کے پسندیدہ ہو کہ اللہ نے تمہارے حق میں آسمان سے وہی بھیجی ہے، آیت اتاری ہے کہ یہ بستی کے لوگ، ان سے میں محبت کرتا ہوں۔ کیا عمل کرتے ہو؟ بستی والوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہم جب قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں سب سے پہلے مٹی کے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں تمہارا یہ عمل اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ واللہ یحب المطہرین، اے وضو کرنے والو، طہارت کرنے والو، صفائی کا خیال کرنے والو، اللہ تم سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم سیبا نافعا، اللہم سیبا نافعا، اللہم سیبا نافعا، اے اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا دے، اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت کی نفع بخش بارش عطا فرما دے۔ اے اللہ جب تک آپ کے علم میں ہماری زندگی ہے، ہمیں اللہ زندگی ایمان والی، صحت والی، اخلاص والی، نیک اعمال والی بنا دے۔ یا اللہ مرتے دم تک ہمیں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خاتمہ ایمان پر ہو، اللہ جتنے بھی بحالت ایمان وفات پا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، جتنے بھی گھروں میں ہسپتالوں میں ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ اجر عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے، اے اللہ اسلام کو غالب کر دے، شرک اور کفر کو مٹا دے۔ اے اللہ جہاں کہیں بھی امت مسلمہ مظلوم ہیں اللہ ان کی امداد فرما۔ اے اللہ ملک پاکستان کے حکمرانوں کو اور عوام کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی پاکستان کے دشمن ہیں ان کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب